یہ ہتھکڑی تمہارے ہاتھوں میں نہیں بلکہ تمہارے اس غرور کو لگائی جا رہی ہے جبار صاحب، جس نے تمہیں اندھا کر دیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے انتہائی پرسکون لیکن باروب لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو طوفان سے پہلے کی خاموشی میں ہوتا ہے۔ میں نے گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اس کی پتلون کا پائنچہ پکڑنے کی کوشش کی اور گڑ گڑایا، سر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی نہیں بلکہ گناہ ہوا ہے۔ میں بہک گیا تھا سر، میرے بچوں کا خیال کریں، میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ میرا لہجہ بھکاریوں سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ وہ جبار جو کل تک لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتا تھا، آج اپنی قسمت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں پیچھے کیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، عزت تو تم اسی دن بیچ چکے تھے جس دن تم نے اس کرسی کی خدمت کی بجائے لوٹ مار کا ذریعہ بنایا تھا۔ اور رہی بات بچوں کی، تو حرام کے نوالوں سے پلنے والے جسموں میں غیرت نہیں جاگتی جبار۔ لے جاؤ اسے۔ کمرے میں موجود سپاہیوں نے میرے بازو دبوچ لیے۔ میری چیخیں میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ میرا نام جبار ہے۔ یہ کہانی اس ذلت آمیز لمحے تک کیسے پہنچی، اس کے لیے تمہیں میرے ماضی کی ان تاریک اور بدبودار گلیوں میں جھانکنا ہوگا جہاں روشنی کی کرن بھی مشکل سے پہنچتی تھی۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں بھوک ہماری بن بلائی مہمان تھی اور غربت ہمارا اوڑھنا بچھونا۔ میرے ابا ایک دہاڑی دار مزدور تھے۔ ان کے ہاتھ سیمنٹ اور گارے سے پھٹے رہتے تھے، لیکن ان کی ہتھیلیوں کی لکیروں میں خوشحالی نہیں لکھی تھی۔ ہم 9 بہن بھائی تھے اور ابا اکیلے کمانے والے۔ ہمارے گھر کا چولہا روزانہ جلنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میں سب بہن بھائیوں میں بڑا تھا، اس لیے بچپن ہی سے احساس ذمہ داری نے میرے کندھوں پر اپنا بوجھ ڈال دیا تھا، جس نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ منحوس یام یاد ہے جب میں 8ویں جماعت میں تھا۔ میں اسکول سے گھر آیا، پیٹ میں بھوک کے چوہے دوڑ رہے تھے۔ میں سیدھا کچن کی طرف گیا تو دیکھا کہ اماں خالی دیگچی کے پاس بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھیں۔ چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ میں نے بستہ ایک طرف پٹخا اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا اماں؟ آج پھر ابا کو کام نہیں ملا؟ میں نے دبی آواز میں پوچھا، حالانکہ مجھے جواب معلوم تھا۔ اماں نے میلے آنچل سے آنسو پونچھے اور میری طرف دیکھ کر تلخی سے مسکرائیں۔ کام تو ملا تھا جبار، لیکن واپسی پر بس میں کسی نے ان کی جیب کاٹ لی۔ سارا دن کی مشقت کسی چور کی نظر ہو گئی۔ اب میں تم سب کو کیا کھلاؤں؟ آٹا ختم ہے اور محلے کے دکاندار نے پرانا ادھار نہ چکانے پر مزید سودا دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس رات ہم سب بہن بھائیوں نے پیٹ پر پتھر باندھے اور پانی پی کر سو گئے تھے، لیکن میں جاگتا رہا۔ میرے کانوں میں چھوٹے بہن بھائیوں کے پیٹ کی آوازیں گونج رہی تھیں جو مجھے سونے نہیں دے رہی تھیں۔ اسی رات، اسی بھوک اور افلاس کے اندھیرے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس غربت کے ناسور کو اپنی زندگی سے اکھاڑ پھینکوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے مجھے کسی کا بھی گلا کاٹنا پڑے۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح اسکول جاتا اور شام کو ایک آٹو مکینک کی دکان پر چھوٹا بن کر کام کرتا۔ میرے ہاتھوں پر ہر وقت گریس اور کالک لگی ہوتی تھی، کپڑوں سے ڈیزل کی بو آتی تھی، لیکن میری آنکھوں میں خواب بہت بڑے تھے۔ میں گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر نٹ بولٹ کستا اور سوچتا کہ ایک دن میں ایسی ہی گاڑی کے پچھلے سیٹ پر بیٹھوں گا۔ اب اکثر مجھے رات گئے لالٹین کی مدھم ٹمٹماتی روشنی میں پڑتا دیکھ کر اداس ہو جاتے تھے۔ ایک رات وہ میرے سرہانے بیٹھ گئے۔ ان کی کھانسی نے انہیں نڈھال کر رکھا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر اپنا کھردرا ہاتھ پھیرا اور بولے، پتر، کیوں خود کو اتنی ہلکان میں ڈالتے ہو؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری قسمت نے بس مشقت لکھی ہے۔ یہ کتابیں، یہ افسری، یہ سب امیروں کے چونچلے ہیں۔ ہم لوگ صرف ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کتاب بند کی اور ان کے کامتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں ابا، یہ کتابیں ہی تو ہمارا ہتھیار ہیں۔ میں دیکھنا ایک دن بڑا افسر بنوں گا اور آپ کو اس ٹوٹی ہوئی باندھ کی چارپائی سے اٹھا کر نرم بستر پر سلاؤں گا۔ آپ کو کبھی دھوپ میں مزدوری نہیں کرنی پڑے گی، آپ بس مجھے دعا دیا کریں۔ ابا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ میری دعائیں تو ہر سانس کے ساتھ تیرے لیے بیٹا، بس اللہ تجھے سیدھے راستے پر رکھے۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وقت کسی سرکش گھوڑے کی طرح بھاگتا رہا۔ بچپن سے جوانی تک کا سفر میں نے مشقت کی چکی میں پستے ہوئے گزارا۔ میں نے اپنی جوانی، اپنی خواہشات، اپنے شوق سب کچھ دفن کر دیا تھا۔
میرے ہم عمر لڑکے گلیوں میں کرکٹ کھیلتے، سینما میں فلمیں دیکھنے جاتے، پارکوں میں گھومتے، لیکن میں لائبریری کے ویران کونے میں بیٹھا نوٹس بنا رہا ہوتا یا پھر کسی ورکشاپ پر ہتھوڑا چلا رہا ہوتا۔ میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے پیچھے 8 بھوکے پیٹ اور ایک بوڑھے باپ کی امیدیں تھیں۔ ایک روز میں ردے کی کاغذات میں اخبار کے پرانے تراشے دیکھ رہا تھا کہ میری نظر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کے اشتہار پر پڑی۔ اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر اعلیٰ عہدوں کے لیے اسامیاں خالی تھیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی موقع تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ یہ میری منزل کی پہلی سیڑھی تھی۔ میں وہ اخبار کا ٹکڑا لے کر ابا کے پاس بھاگا۔ وہ بیماری کی وجہ سے اب کمزور ہو چکے تھے اور چارپائی پر لیٹے رہتے تھے۔ ابا، یہ دیکھیں، انکم ٹیکس میں افسر کی نوکری آئی ہے، میں اپلائی کر دوں؟ ابا نے کمزور آواز میں کہا۔ ان کی سانس پھول رہی تھی۔ ضرور کرو بیٹا، لیکن سنا ہے وہاں سرکاری نوکریوں میں سفارش اور پیسہ چلتا ہے، امیروں کے بچے لگتے ہیں، ہمارے پاس تو دونوں نہیں ہیں۔ میں اپنی قابلیت پر لڑوں گا ابا، میں نے اپنی راتیں کالی کی ہیں، آپ دیکھیے گا اللہ مدد کرے گا، میں نے عزم سے کہا، حالانکہ دل کے کسی کونے میں مجھے بھی ڈر تھا۔ میں نے اپلائی کر دیا اور تحریری امتحان کی تیاری میں دیوانوں کی طرح جت گیا۔ یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اگر یہ نوکری نہ ملتی تو میرا مستقبل بھی ابا کی طرح اینٹیں ڈھونے یا بوجھ اٹھانے میں گزر جاتا۔ میں نے ٹیسٹ دیا اور جب نتیجہ آیا تو میں تحریری امتحان میں پورے ضلع میں ٹاپ کر چکا تھا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اماں نے شکرانے کے نفل پڑھے، لیکن ابھی سب سے مشکل مرحلہ انٹرویو باقی تھا۔ انٹرویو سے 2 دن پہلے تقدیر نے ایک اور بھیانک مذاق کیا۔ ابا، جو کافی عرصے سے بیمار تھے، اچانک طبیعت بگڑنے پر ہسپتال لے جائے گئے۔ سرکاری ہسپتال کے فرش پر پڑے ابا درد سے کرا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر تھما دیا اور کہا، یہ ٹیکے ابھی لگیں گے ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ میں نے پرچی دیکھی، دوائیاں مہنگی تھیں، ہماری جیب خالی تھی۔ میں ادھار مانگنے کے لیے بھاگتا ہوا اپنے چچا اور ماموں کے پاس گیا، لیکن سب نے منہ پھیر لیا۔ جوار، تم تو خود ابھی بے روزگار ہو، قرض کیسے اتارو گے؟ وہی رشتہ دار جو کل تک میری محنت کی تعریف کرتے تھے، آج مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ رشتہ خون کا نہیں، پیسے کا ہوتا ہے۔ میں خالی ہاتھ مایوسی کے عالم میں گھر لوٹا تو دیکھا کہ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم ہے۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بھیڑ چیرتا ہوا اندر گیا۔ ابا سفید چادر اوڑھے خاموش لیٹے تھے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ غربت نے ان کا علاج نہیں ہونے دیا تھا، غربت نے انہیں مار دیا تھا۔ ابا کی تدفین کے بعد جب لوگ جا چکے تھے، میں گھر کے کچے صحن میں اکیلا بیٹھا تھا۔ ذمہ داریوں کا پہاڑ براہ راست میرے سر پر آن گرا تھا۔ ماں میرے پاس آئیں، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جبار، اب تم ہی اس گھر کے سربراہ ہو، تمہارے باپ تو چلے گئے، اب ان 8 بہن بھائیوں کا سہارا تم ہو، ہمت نہ ہارنا۔ ان کے الفاظ نے میرے اندر غم کی جگہ ایک عجیب سی آگ بھڑکا دی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ غربت ساری زندگی ہمارا پیچھا کرے گی؟ کیا میں کبھی بھی سکون کا سانس نہیں لے سکوں گا؟ اس وقت میرے دل میں یہ زہریلا خیال جڑ پکڑ گیا کہ اگر پیسہ کمانے کے لیے مجھے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑا تو میں کر گزروں گا۔ میں اپنے گھر والوں کو ذلت سے نکال کر رہوں گا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے ضمیر کا سودا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں ابا کی طرح ایڑیاں رگڑ کر نہیں مروں گا۔ میں نے غم کو طاقت بنایا، آنسو پونچھے اور انٹرویو دینے گیا۔ میرا سوٹ پرانا تھا لیکن میرا اعتماد کوہ ہمالیہ سے بلند تھا۔ پینل نے میرے تلخ لہجے اور حقیقت پسندانہ جوابات سے متاثر ہو کر مجھے منتخب کر لیا۔ جب تقرری کا لیٹر میرے ہاتھ میں آیا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ خوشی کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے انتقام کے آنسو تھے۔ میں نے غربت کو شکست دے دی تھی، میں جیت گیا تھا۔ میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ افسر تعینات ہو گیا۔ جس دن میں پہلی بار وردی پہن کر اور سرکاری گاڑی میں گھر آیا، گلی کے موڑ سے لے کر گھر تک محلے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لوگ جو ہمیں قرض دینے سے کتراتے تھے، اب مٹھائی کے ڈبے لے کر قطاروں میں کھڑے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ ہمارا جبار صاحب، ہمارا فخر۔ مجھے ان سب کے چہروں پر منافقت صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن میں مسکرا کر ملتا رہا۔ طاقت کا اپنا ہی نشہ ہوتا ہے، اور یہ نشہ مجھے چڑھ رہا تھا۔ پہلی تنخواہ ملی تو گھر کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔
میں افسر بن گیا تھا لیکن مسائل ابھی بھی مڈل کلاس والے تھے۔ دفتر میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ والے کولیگز جن کی تنخواہ اور گریڈ مجھ جتنا تھا بڑی بڑی جاپانی گاڑیوں میں آتے تھے اور امپورٹڈ سگریٹ پیتے تھے۔ ان کے پاس ہر وقت پیسوں کی ریل پل رہتی تھی۔ مجھے جلد ہی اس ریاضی کی سمجھ آ گئی کہ یہ سب تنخواہ کا کمال نہیں بلکہ اوپر کی کمائی ہے۔ سسٹم کی خرابی ہی ان کی خوشحالی تھی۔ ایک دن میرے دفتر میں شہر کا ایک بڑا تاجر اور مل مالک سیٹھ دلاور آیا۔ اس کے ٹیکس ریٹرنز میں بڑا گھپلا تھا اور اس پر کروڑوں کا جرمانہ عائد ہونا تھا۔ وہ فائل لے کر میرے پاس بیٹھا، کمرے کا جائزہ لیا اور ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے بولا، جبار صاحب، آپ ماشاءاللہ سمجھدار اور قابل افسر ہیں، کیوں ان بے جان کاغذوں کا پیٹ بھرنے میں لگے ہیں؟ حکومت کے خزانے تو ویسے بھی بھرے ہوئے ہیں، حکمران عیاشی کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم آپس میں معاملہ طے کر لیں؟ اس میں آپ کا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ۔ میں نے سختی سے کہا، تب تک میرا ضمیر زندہ تھا، سیٹھ صاحب، میں اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہوں، آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ دینا پڑے گا، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ سیٹھ دلاور نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے ایک موٹا بھاری لفافہ نکالا اور میری میز پر فائل کے نیچے دبا دیا۔ ارے ناراض کیوں ہوتے ہیں صاحب جی؟ قانون اندھا ہوتا ہے، اسے روشنی دکھانی پڑتی ہے۔ یہ تو آپ کے بچوں کے لیے مٹھائی کے پیسے ہیں، بس ریکارڈ میں تھوڑی سی ترمیم کر دیں، تھوڑا سا ہیر پھیر، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس لفافے میں اتنی رقم ہے جتنی آپ کو 6 مہینے کی تنخواہ ہے، گن لیں۔ میرے ہاتھ رک گئے، قلم وہیں تھم گیا۔ 6 مہینے کی تنخواہ، صرف ایک دستخط کے بدلے۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس رقم سے میں اپنی بڑی بہن کی شادی کا جہیز تیار کر سکتا تھا، جو 2 سال سے بیٹھی تھی۔ اس رقم سے میں گھر کا پرانا قرض اتار سکتا تھا۔ ایک طرف میرے ابا کی نصیحت تھی، بیٹا سیدھے راستے پر رہنا، اور دوسری طرف میرے گھر کی مجبوریاں، میری بہنوں کے اداس چہرے۔ شیطان نے میرے کان میں سرگوشی کی، صرف ایک بار جبار، صرف ایک بار لے لو، ضرورت پوری کر لو، پھر کبھی نہیں کرنا۔ یہ تمہاری ضرورت ہے، عیاشی نہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دفتر کا دروازہ بند تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا، اس کا وزن محسوس کیا اور جلدی سے دراز میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، میں دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے، آپ جائیں۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ صرف ایک بار 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 ہوتا گیا۔ پہلا لفافہ اٹھاتے وقت ہاتھ کانپے تھے، پھر ہاتھ عادی ہو گئے۔ شروع میں ضمیر ملامت کرتا تھا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، لگتا تھا کہ ابا مجھے آسمان سے گھور رہے ہیں۔ لیکن جب دولت کی ریل پیل شروع ہوئی، گھر میں ایئر کنڈیشنر لگے، بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے ہوئیں، تو ضمیر کی آواز نوٹوں کی سرسراہٹ میں دب گئی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ میں یہ سب اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے ٹیکس چوری میں مدد کرنا اپنا معمول بنا لیا، امیروں سے بھاری رشوت لے کر ان کا ٹیکس ریکارڈ میں کم ظاہر کرتا اور حکومت کو کروڑوں کا چونا لگاتا۔ میں دیمک کی طرح سسٹم کو چاٹ رہا تھا، لیکن خود موٹا ہو رہا تھا۔ میری ماں سادہ عورت تھی لیکن بے وقوف نہیں۔ وہ شروع میں بہت خوش تھی کہ گھر کے حالات بدل گئے ہیں، لیکن ایک دن جب میں ایک نئی مہنگی گاڑی لے کر گھر پہنچا تو وہ پریشان ہو گئی۔ رات کے کھانے پر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر روکا، جبار، تیری تنخواہ اتنی تو نہیں کہ تم ہر مہینے نئی چیزیں خریدو، کبھی گاڑی، کبھی زیور، سچ سچ بتاؤ، تم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے؟ میں نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اماں، آپ کو کیا پتہ افسری کیا ہوتی ہے؟ یہ سب الاؤنسز ملتے ہیں، حکومت بہت مراعات دیتی ہے، ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، اب بس آرام کریں اور دعائیں دیں، کھائیں پئیں، سوال نہ کریں۔ ماں میری طرف دیکھتی رہی، ان کی بوڑھی آنکھوں میں کنجانا سا خوف تھا۔ بیٹا، حرام کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، یہ آگ ہے۔ تیرے باپ نے ساری زندگی روکھی سوکھی کھائی، لیکن کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ اگر تم کچھ ایسا کر رہے ہو تو چھوڑ دو، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تمہارے ساتھ تمہارے باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ مجھے ان کی باتوں پر شریر غصہ آنے لگا۔ اماں، آپ پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آج کل دنیا ایسی چلتی ہے۔ اگر میں ایمانداری کا ڈھول پیٹتا رہتا تو آج بھی ہم اسی ٹوٹی چھت کے نیچے فاقے کر رہے ہوتے۔ آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ میں نے آپ لوگوں کی زندگی بدل دی، آپ کو رانی بنا دیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے دولت کی لت لگ گئی تھی، اب مجھے ضرورت نہیں تھی، ہوس تھی۔ میں شہر کے پوش علاقے میں پلاٹ خرید رہا تھا، بینک بیلنس بڑھا رہا تھا۔
میری شادی ہو گئی، بیوی بھی میری طرح نمود و نمائش کی شوقین ملی، میرے 2 بچے ہوئے اور ان کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہونے لگی۔ میں انہیں دنیا کی ہر نعمت دے رہا تھا سوائے حلال رزق کے۔ میں دفتر میں فرعون بن چکا تھا، ماتحت عملہ مجھ سے تھر تھر کانپتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ عزت ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ عزت نہیں، خوف تھا، اور خوف کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب میرے دفتر میں ایک نیا چپڑاسی تعینات ہو کر آیا۔ وہ نیا چپڑاسی دیکھنے میں ایک نہایت معمولی سا ادھیڑ عمر شخص تھا، سفید داڑھی، چہرے پر جھریوں کا جال اور آنکھوں میں ایک ایسی گہری خاموشی جو مجھے اکثر بے چین کر دیتی تھی۔ اس کا نام شاید کرم دین تھا یا کچھ اور، مجھے نام یاد رکھنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرے لیے وہ صرف ایک ملازم تھا جس کا کام میری کرسی صاف کرنا، فائلیں ادھر سے ادھر کرنا اور میرے حکم پر جی حضور کہنا تھا۔ میں اپنی عالیشان گھومنے والی کرسی پر بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے بنا رہا تھا جب وہ پہلی بار چائے لے کر اندر آیا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور جانے کے بجائے وہیں کھڑا رہا۔ میں نے فائل سے نظریں ہٹا کر اسے گھورا۔ کیا بات ہے؟ کچھ کہنا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا، صاحب جی آپ چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی، اور سنا ہے آج آپ کا کوئی بڑا کیس ہے، اللہ آپ کو حق اور سچ پر فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ اس کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ دعا تھی یا طنز؟ میں نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور کرخت لہجے میں کہا، تم مجھے دعا دینے کی یا نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو اور باہر جاؤ، مجھے مشوروں کی عادت نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں عاجزی کم اور افسوس زیادہ لگ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا صاحب، میں تو بس نوکر ہوں، سوچا دعا دے دوں، دعا تو فقیر کی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی مجھے کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا رہا۔ یہ وہ دور تھا جب مجھ پر دولت کی برسات ہو رہی تھی۔ میں اب وہ پرانا جبار نہیں رہا تھا جو ایک ایک پیسے کا حساب رکھتا تھا۔ اب میں سیٹھوں اور جاگیرداروں کی فائلوں کو اپنی انگلی کے اشارے پر نچاتا تھا۔ میرے دستخط کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اسی شام ایک مشہور بلڈر سیٹھ وقار میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں، کیونکہ اس کی ٹیکس چوری کا کیس بہت مضبوط تھا اور اس پر کروڑوں کا جرمانہ بنتا تھا۔ اگر میں ایمانداری سے کام کرتا تو اس کا کاروبار سیل ہو سکتا تھا۔ وقار نے میرے سامنے بیٹھتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنی بریف کیس سے ایک چیک بک نکالی۔ جبار صاحب، ہم دونوں سمجھدار آدمی ہیں، کیوں حکومت کے خزانے بھرنے میں لگے ہیں جو پہلے ہی لوٹ مار کا شکار ہے؟ آپ میرا بھلا کریں، میں آپ کی نسلوں کا بھلا کر دوں گا۔ اس نے چیک پر ایک رقم لکھی اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے رقم دیکھی تو میری آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ 50 لاکھ کا چیک تھا۔ 50 لاکھ! اتنے پیسے کمانے کے لیے میرے ابا کو 10 زندگیاں بھی کم پڑ جاتی۔ میرا ضمیر جو کبھی ہلکی سی دستک دیتا تھا، اب اس سونے کی چمک کے آگے مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے چیک اٹھایا اور اپنی دراز میں ڈال دیا۔ سیٹھ صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، فائل میں ایسی ترمیم کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آپ پر بس معمولی سا جرمانہ لگے گا جو آپ آسانی سے ادا کر دیں گے۔ سیٹھ وقار خوشی سے کھل اٹھا۔ بہت شکریہ جبار صاحب، آپ جیسے افسر ہی تو اس ملک کا سرمایہ ہے۔ میں چلتا ہوں۔ جیسے ہی سیٹھ باہر نکلا، دروازہ کھلا اور وہی چپڑاسی فائلیں اٹھانے اندر آیا۔ میں اس وقت چیک کو دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا اس نے وہ چیک دیکھ لیا ہے۔ میں نے جلدی سے دراز بند کی۔ وہ میرے قریب آیا اور میز صاف کرتے ہوئے بولا، صاحب جی، سنا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے، بس اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ اوئے، تم اپنی حد میں رہو، تم ایک چپڑاسی ہو، چپڑاسی بن کر رہو، مجھے فلسفہ مت جھاڑو۔ اگر دوبارہ ایسی فضول بات کی تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ غلطی ہو گئی صاحب، میں تو بس یاد دلا رہا تھا، بھول چوک انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے جملے کفن میں جیب نہیں ہوتی نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں جشن کا سماں تھا۔ آج میرے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ میں نے اس تقریب کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا۔ میری بیوی زرینہ، جو کبھی 2 جوڑوں میں سال گزارتی تھی، آج سونے کے زیورات سے لدی ہوئی مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ میں گاڑی سے اترا تو سب کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ میں نے اپنا نیا اطالوی سوٹ درست کیا اور فخر سے سر اٹھا کر اندر داخل ہوا۔
میرا کزن سلیم جو بچپن میں مجھے غریب کا بچہ کہہ کر چڑھاتا تھا، آج میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ارے جبار بھائی، کیا شان ہے آپ کی، ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ سنا ہے آپ نے شہر کے باہر بھی فارم ہاؤس خرید لیا ہے؟ سلیم نے چاپلوسی کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور ہنسا۔ ہاں سلیم، اللہ کا کرم ہے، بس محنت کا پھل ہے۔ ویسے تم سناؤ، ابھی تک اسی پرانی موٹر سائیکل پر دھکے کھا رہے ہو یا کچھ ترقی کی؟ سلیم کا چہرہ فک ہو گیا، لیکن اس نے مسکراہٹ برقرار رکھی۔ بس بھائی، دعا کریں ہمارے لیے بھی، اصل میں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اگر آپ… میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو سلیم، آج خوشی کا موقع ہے، بھیک مانگ کر ماحول خراب نہ کرو۔ مینیجر سے رابطہ کرنا، اگر کچھ گنجائش ہوئی تو دیکھ لیں گے۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے اپنی طاقت اور دولت کا مظاہرہ کرنے میں ایک عجیب تسکین مل رہی تھی، لیکن اس ہنگامے میں ایک چیز مجھے کھٹک رہی تھی۔ میری ماں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں مہمانوں سے معذرت کر کے اندر ان کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ ماں جائے نماز بچھائے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ باہر کا شور یہاں بھی سنائی دے رہا تھا، لیکن یہاں کی دنیا بالکل الگ تھی۔ اماں، آپ یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہیں؟ باہر سب آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ کیک کاٹنے کا وقت ہو گیا ہے، میں نے لائٹ جلاتے ہوئے کہا۔ ماں نے تسبیح روک دی اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جبار، مجھے باہر کا تماشا نہیں دیکھنا، میرا دم گھٹتا ہے وہاں۔ میں جھنجھلا گیا۔ کس چیز کا دم گھٹتا ہے؟ اتنی خوشی کا موقع ہے، سب لوگ جمع ہیں، عزت مل رہی ہے ہمیں، اور آپ رو رہی ہیں۔ یہ عزت نہیں ہے بیٹا، یہ نمائش ہے، ماں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے یاد ہے جب تیرے باپ کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے تو یہی رشتہ دار منہ موڑ کر چلے گئے تھے۔ آج تیرے پاس پیسہ ہے تو یہ مکھیاں گڑ پر آ کر بیٹھی ہیں۔ یہ جو تم کھلا رہے ہو نا ان لوگوں کو، مجھے اس کھانے سے خون کی بو آتی ہے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پھر وہی حرام حلال کی رٹ۔ اماں، آپ کو کیا پتہ دنیا کیسے چلتی ہے؟ میں نے محنت کی ہے، دماغ لڑایا ہے۔ اگر میں بھی ابا کی طرح سیدھا سادہ رہتا تو آپ آج کسی سرکاری ہسپتال کے فرش پر پڑی ملتی، اس نرم بستر پر نہیں۔ میں فرش پر مر جاتی جواہر، مگر مجھے یہ سکون ہوتا کہ میرے بیٹے نے کسی کا حق نہیں مارا۔ ماں رو پڑی۔ دیکھو اپنی حالت، تمہارے چہرے سے نور ختم ہو گیا ہے، دولت کی ہوس تمہاری آنکھوں میں ناچ رہی ہے۔ میں تمہیں بد دعا نہیں دیتی، پر ڈرتی ہوں اللہ کی پکڑ سے، وہ بہت بے نیاز ہے بیٹا۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا۔ آپ کی یہی باتیں مجھے گھر آنے سے روکتی ہیں۔ آپ یہیں بیٹھیں اور روتی رہیں، میں باہر اپنی خوشیاں منانے جا رہا ہوں۔ میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا۔ پارٹی میں واپس آ کر میں نے جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور کیک کاٹا۔ سب نے تالیاں بجائیں، لیکن میرے کانوں میں ماں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ خون کی بو آتی ہے۔ اس آواز کو دبانے کے لیے میں نے اونچی آواز میں موسیقی لگوا دی اور دولت کے نشے میں سب کچھ بھلا دیا۔ اگلی صبح جب میں دفتر پہنچا تو سر بھاری تھا۔ ہینگ اوور اور رات کی تلخی نے میرے مزاج کو مزید چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ وہی چپڑاسی پھر نمودار ہوا۔ صاحب جی، پانی لاؤں یا لیمو پانی بنا دوں؟ چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے، اس نے بڑے ادب سے پوچھا۔ مجھے اس کی شکل دیکھتے ہی غصہ آ گیا۔ تم نجومی ہو یا ڈاکٹر؟ اپنا کام کرو اور سنو، آج وہ جو ٹیکسٹائل ملز والا کیس ہے، اس کی فائل میرے ٹیبل پر سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ چپڑاسی نے فائل میری میز پر رکھی، لیکن اس کا ہاتھ فائل پر ٹکا رہا۔ صاحب، اس کیس میں بہت سے غریب مزدوروں کا حق وابستہ ہے۔ اگر مل مالک نے ٹیکس نہ دیا تو حکومت ان مزدوروں کے لیے فنڈز جاری نہیں کر سکے گی۔ ذرا دھیان سے دیکھیے گا۔ میں نے جھٹکے سے فائل کھینچی۔ تم مجھے میرا کام سکھاؤ گے؟ 2 ٹکے کے ملازم ہو کر افسر کو ہدایتیں دے رہے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن رک کر موڑا۔ صاحب، ظلم کی رات چاہے جتنی بھی لمبی ہو، سویرا ضرور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سویرا اتنا اچانک ہوتا ہے کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب اس نے مجھے ٹوکا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اٹھ کر اس کے منہ پر تمانچہ مار دوں، لیکن میں نے خود پر قابو پایا۔ یہ شخص میرے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، میری کرپشن کا بازار گرم تھا۔ میں نے شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں بچوں کا داخلہ کروایا۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے بچے بگڑ رہے ہیں۔ میرا بیٹا ڈرائیور کو گالیاں دیتا تھا اور میں ہنس کر ٹال دیتا کہ بچہ ہے، غصہ آ گیا ہوگا۔ میری بیٹی نوکرانیوں پر حکم چلاتی تھی۔
میں نے ان کی تربیت کی بجائے ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرنے کو ہی محبت سمجھ لیا تھا۔ ایک دن دفتر میں ایک بوڑھی عورت آئی۔ وہ ایک بیوہ تھی اور اس کی پینشن کی فائل میرے پاس رکی ہوئی تھی۔ میں نے اس فائل پر دستخط کرنے کے لیے رشوت کا اشارہ دیا۔ بیٹا، میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ خدا کا خوف کرو۔ وہ عورت گڑ گڑائی۔ میں نے فائل بند کر دی۔ اماں جی، یہ سرکاری دفتر ہے، یہاں جذبات نہیں کاغذ چلتے ہیں، جب انتظام ہو جائے تو آ جانا۔ میں نے گھنٹی بجا کر چپڑاسی کو بلایا، انہیں باہر چھوڑا۔ وہ چپڑاسی اندر آیا، اس نے بوڑھی عورت کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اماں، یہ رکھو، شاید تمہارا کام ہو جائے۔ پھر وہ میری میز کے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، اتنا آہستہ کہ صرف میں سن سکوں، صاحب، کسی کی آہ مت لینا، عرش ہل جاتا ہے۔ یہ چند 1000 روپے آپ کی نسلوں کو آگ لگا سکتے ہیں۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، تم حد سے بڑھ رہے ہو، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ دھمکی نہیں صاحب، تنبیہ ہے۔ قدرت جب رسی کھینچتی ہے تو گردن ٹوٹنے کی آواز بھی نہیں آتی۔ سنبھل جائے، ابھی بھی وقت ہے۔ میں نے اسے دفتر سے باہر نکال دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ اس معمولی سی چپڑاسی کی اتنی ہمت۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اگر اس نے دوبارہ زبان کھولی تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ یہ یاد رکھے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے اور وہی لمحہ میرے زوال کی پہلی سیڑھی بنے گا۔ اس واقعے کے اگلے ہی ہفتے شہر کا ایک بدنام زمانہ اسمگلر ملک ریاض میرے دفتر آیا۔ اس کے اوپر ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات تھے اور حکومت نے اس کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ میرے کمرے میں ایسے داخل ہوا جیسے وہ دفتر کا مالک ہو اور میں اس کا ملازم۔ جوار صاحب، نام تو بہت سنا تھا آپ کا، آج مل بھی لیے۔ اس نے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی فائل کھولی۔ ملک صاحب، آپ کے معاملات بہت خراب ہیں۔ FBI کی طرف سے سخت ہدایات ہیں، آپ کی پراپرٹی ضبط ہو سکتی ہے۔ ملک ریاض نے کہکا لگایا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میز پر سجانے لگا۔ جوار صاحب، اس ملک میں قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں مچھر اور مکھیاں تو پھنس جاتے ہیں لیکن ہم جیسے مگرمچھ اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ 75 لاکھ روپے ہیں۔ بس آپ کو رپورٹ میں لکھنا ہے کہ میرے کاغذات درست پائے گئے اور یہ تمام جائیداد میری آبائی وراثت ہے۔ 75 لاکھ! میرے حلق میں رال ٹپکنے لگی۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی آفر تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر نوٹوں کی گڈی اٹھانی چاہی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہی چپڑاسی چائے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی نوٹوں کے اس ڈھیر پر پڑی۔ میں سٹپٹا گیا اور جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ملک ریاض نے اسے گھورا۔ اوئے، تم اندر کیسے ہے بغیر اجازت کے؟ ملک ریاض نے غرا کر کہا۔ چپڑاسی نے بڑے سکون سے ٹرے میز پر رکھی اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ اس بار اس کی آواز میں عاجزی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سختی تھی۔ صاحب، یہ رزق نہیں، زہر ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو آپ اپنی اولاد کے پیٹ میں بھرنے جا رہے ہیں۔ مت کریں ایسا، یہ شخص مجرم ہے۔ اس کا ساتھ دے کر آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم بن رہے ہیں۔ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ ایک چپڑاسی مجھے میرے مہمان کے سامنے دلیل کر رہا تھا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے معاملات میں دخل نہ دینا۔ چپڑاسی اپنی جگہ پر اٹل کھڑا رہا۔ روکنا میرا فرض ہے صاحب۔ میں آپ کو اس گڑھے میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں جس کی گہرائی کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ نوٹ نہیں، جہنم کے انگارے ہیں۔ ملک ریاض نے طنزیہ ہنسی۔ جبار صاحب، یہ آپ کے دفتر کا ملازم ہے یا کوئی پیر فقیر؟ اگر آپ سے یہ نہیں سنبھالا جاتا تو میں بندوبست کر دوں۔ ملک ریاض کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مجھے اپنے حد تک محسوس ہوئی۔ میں غصے میں پاگل ہو کر اپنی میز سے باہر نکلا اور اس چپڑاسی کے گریبان تک پہنچ گیا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، آج میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ چٹاخ کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ اپنے اوقات میں رہو، چپڑاسی ہو، افسر بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر آج کے بعد تم نے اپنی زبان کھولی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے دھکا دیا۔
وہ لڑکھڑایا لیکن گرا نہیں۔ اس کے گال پر میری انگلیوں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس لمحے مجھے توقع تھی کہ وہ روئے گا، معافی مانگے گا یا شاید غصے میں کچھ بولے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ سادہ سا سیدھا سادہ چپڑاسی تھپڑ کھا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹوپی سیدھی کی جو تھپڑ کی شدت سے ٹیڑھی ہو گئی تھی، اور ایک لفظ کہے بغیر جھک کر میز پر گرے ہوئے کاغذات اٹھانے لگا۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے اس کی نصیحتوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ ملک ریاض نے تالیاں بجائیں۔ واہ جبار صاحب، اب آیا نا شیر اپنی کچھار میں۔ ایسے لوگوں کا یہی علاج ہے۔ چپڑاسی خاموشی سے ٹرے اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس نے نہ کوئی جواب دیا، نہ کوئی شکایت کی، اور نہ ہی پلٹ کر دیکھا۔ میں ہانپ رہا تھا لیکن اندر ہی اندر مجھے اپنی طاقت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخرکار میں نے اسے خاموش کروا دیا۔ میں نے وہ 75 لاکھ روپے دراز میں ڈالے اور ملک ریاض کا کام کر دیا۔ اگلے کچھ دن دفتر میں عجیب خاموشی رہی۔ وہ چپڑاسی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا۔ آفس کی فائلیں ادھر سے ادھر رکھنا، مہمانوں کو پانی پلانا، میری کرسی صاف کرنا، سب اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ میرے سامنے آتا تو سر جھکا لیتا۔ میں جب بھی اسے دیکھتا مجھے اپنا وہ تھپڑ یاد آتا، لیکن میں نے اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر سلا دیا کہ افسروں کو روک قائم رکھنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے۔ گھر کے حالات البتہ بگڑتے جا رہے تھے۔ حرام کی کمائی نے گھر سے سکون چھین لیا تھا۔ میرا بیٹا فاہد، جسے میں نے مہنگی گاڑی لے کر دی تھی، ایک رات شراب کے نشے میں دھت گھر آیا۔ اس نے راستے میں کسی غریب ریڑھی والے کو ٹکر مار دی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی تو وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈ، پلیز لیکچر مت دیں۔ آپ کون سا ایمانداری کی کمائی لاتے ہیں؟ میں نے سب دیکھا ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ اگر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ پولیس کو پیسے دے کر منہ بند کروا دیں، جیسے ہمیشہ آپ کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ میرے منہ پر تمانچے کی طرح لگے۔ میری اپنی اولاد مجھے آئینہ دکھا رہی تھی۔ میری بیوی زرینہ نے بچائے بیٹے کو سمجھانے کی الٹا مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بچہ ہے، غلطی ہو گئی، آپ کیوں گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں؟ پیسے دے کر معاملہ رفع دفع کریں۔ ویسے بھی ہمیں اگلے ہفتے دبئی جانا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی پولیس کا چکر پڑے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس رات میں ماں کے پاس گیا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھیں اور انہوں نے میرے گھر کا کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف اپنے وظیفے کے پیسوں سے خشک روٹی اور پانی پر گزارا کر رہی تھیں۔ اماں، فاہد ہاتھ سے نکل رہا ہے، میں نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر کہا۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ انہوں نے خشک لہجے میں کہا، بیٹا، جب بیج ہی کیکر کا ہو تو اس پر گلاب نہیں اگتے۔ تم نے اسے حرام کھلایا ہے، اب اس کے اثرات تو ظاہر ہوں گے۔ ابھی تو شروعات ہے جوار، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ آپ کیوں مجھے بد دعائیں دیتی ہیں؟ میں نے روحان سے ہو کر کہا، یہ بد دعا نہیں، یہ قدرت کا قانون ہے جسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ وہ تھپڑ جو تم نے اس غریب چپڑاسی کو مارا تھا، مجھے کل رات خواب میں وہی منظر دکھائی دیا تھا۔ مت ظلم کرو بیٹا۔ مظلوم کی خاموشی اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اس کا بدلہ بہت بھیانک ہوتا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ ماں کو اس تھپڑ کا کیسے علم ہوا۔ میں نے تو گھر میں ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل میں بیٹھنے لگا، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوف کو جلد فراموش کر دیتا ہے۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ میں اپنے کام میں اسی طرح فوکس دیے ہوئے تھا اور وہ چپڑاسی بھی مشین کی طرح خاموشی سے کام کر رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ مجھے لگا کہ وہ ڈر گیا ہے اور اب کبھی میرے راستے میں نہیں آئے گا۔ ایک صبح میں دفتر پہنچا تو ماحول میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ ہیڈ کلرک بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ سر، غضب ہو گیا، ہیڈ آفس سے ابھی فون آیا ہے۔ وہ ہامتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ میں نے اطمینان سے پوچھا۔ سر، سینئر انسپکٹر جنرل، جو اپنی سخت گیری اور ایمانداری کی وجہ سے مشہور ہیں، وہ آج ہمارے دفتر کا اچانک دورہ کرنے آ رہے ہیں۔ انہیں شکایات ملی ہیں کہ یہاں بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سینئر انسپکٹر جنرل کا مطلب تھا کہ ایک ایک فائل کی جانچ پڑتال۔ اگر انہوں نے میری درازیں یا خفیہ ریکارڈ دیکھ لیا تو میں سیدھا جیل جاؤں گا۔ کب آ رہے ہیں وہ؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ سر، وہ راستے میں ہیں، کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں، شاید آدھا گھنٹہ بھی نہ ہو۔ پورے دفتر میں افراتفری مچ گئی۔ میں نے فوراً حکم دیا کہ تمام متنازع فائلیں غائب کر دی جائیں۔ میں پاگلوں کی طرح ہدایات دے رہا تھا۔
وہ ملک ریاض والی فائل کہاں ہے؟ اسے جلا دو، سیٹ وقار کا ریکارڈ غائب کرو، جلدی کرو۔ میں چیخ رہا تھا۔ اسی بھاگ دوڑ میں میری نظر اس چپڑاسی پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑا بڑے غور سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اوئے، تم وہاں بت بنے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اس پر برس پڑا۔ جلدی سے میری میز صاف کرو اور یہ گندے کپڑے لے جاؤ یہاں سے، مہمان آ رہے ہیں، دفتر چمکنا چاہیے، اور خبردار جو تم صاحب کے سامنے آئے، تمہاری یہ منحوس صورت دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ جی صاحب، میں ابھی سب صاف کر دیتا ہوں، ویسے صفائی تو ہونی ہی ہے آج۔ اس نے میری میز صاف کی، فائلیں ترتیب سے رکھی اور پھر پانی کا گلاس میرے سامنے رکھا۔ پانی پی لیں صاحب، آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے، گھبرائیں نہیں، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ میں نے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مجھے اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس کے جملوں پر غور کرتا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے دفتر کا حلیہ بدل دیا۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا۔ تمام عملہ نئی وردیوں میں ملبوس لائن بنا کر کھڑا تھا۔ میں نے اپنا کوٹ درست کیا اور اپنے پی اے سے پوچھا، وہ چپڑاسی کہاں ہے؟ اسے کہو پچھلے کمرے میں چھپ جائے، باہر نہ آئے۔ پی اے نے ادھر ادھر دیکھا۔ سر، وہ تو بھی اپنا کام ختم کر کے باہر نکل گیا تھا، شاید چائے وغیرہ لینے گیا ہو یا آپ کے ڈر سے چھپ گیا ہو۔ اچھا ہے، دفع ہو گیا ہو، ایسے موقع پر اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اچانک باہر سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ بڑی بڑی سرکاری گاڑیاں دفتر کے احاطے میں داخل ہو رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ میری زندگی کا سب سے اہم امتحان تھا۔ اگر آج میں بچ گیا تو صدقہ دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ میں جلدی سے پھولوں کا ہار اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگا۔ تمام عملہ میرے پیچھے تھا۔ ہم سب پروٹوکول کے لیے تیار کھڑے تھے۔ گاڑیاں پورچ میں آ کر رکی۔ پولیس کی گاڑیوں کے درمیان ایک سیاہ رنگ کی چمکیلی گاڑی تھی جس پر قومی پرچم لہرا رہا تھا۔ سب لوگ سینئر انسپکٹر کے آنے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے اور میں سب سے آگے، ہاتھوں میں ہار تھامے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر سیاہ گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں نے ہار پہنانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے اور قدم بڑھایا۔ گاڑی سے ایک چمکتا ہوا کالا جوتا باہر نکلا، پھر ایک باوقار شخصیت باہر نمودار ہوئی۔ جیسے ہی میری نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی، میرا پورا وجود سن ہو گیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور پھولوں کا ہار میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے سامنے سینئر انسپکٹر کی وردی میں، کندھوں پر اسٹار سجائے، وہی شخص کھڑا تھا جو کل تک میری میز صاف کرتا تھا، جسے میں نے تھپڑ مارا تھا، جسے میں نے ذلیل کیا تھا۔ سینئر انسپکٹر کوئی اور نہیں، وہی چپڑاسی تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بے یقین نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بمشکل میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکل سکا، آپ؟ وہ پرسکون لہجے میں مسکرایا، وہی مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر بطور چپڑاسی ہوا کرتی تھی، لیکن آج اس میں عاجزی کی جگہ ایک فاتحانہ تمکنت تھی۔ جی جبار صاحب، میں ہی ہوں۔ حیرت ہوئی نا؟ اس نے اپنی کیب درست کی اور میرے قریب آیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ کبھی کبھی سویرا اتنا اچانک ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ میرے ارد گرد کھڑا عملہ جو چند لمحے پہلے میرے اشاروں پر ناچ رہا تھا، اب خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ ہیڈ کلرک کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں لڑکھڑایا اور سہارا لینے کے لیے دیوار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سینئر انسپکٹر نے مجھے گرنے نہیں دیا، لیکن سہارا بھی نہیں دیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، سنبھلو جوار صاحب، ابھی تو گرنے کی شروعات ہوئی ہے، چلیے اندر، اپنی اسی کرسی پر جس کا آپ کو بہت مان تھا۔ وہ آگے بڑھے اور سیدھے میرے دفتر میں داخل ہو گئے۔ نہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ میری کرسی پر نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے اپنی چھڑی میز پر رکھی اور کھڑے ہو کر پورے دفتر کا جائزہ لیا۔ یہ وہی کمرہ ہے جہاں انصاف کا گلا گھونٹا جاتا تھا۔ انہوں نے دیواروں کی طرف اشارہ کیا، اور یہ وہی میز ہے جہاں غریبوں کی فائلیں دبا کر امیروں سے نوٹوں کی گڈیاں وصول کی جاتی تھیں۔ میں دروازے کے پاس کھڑا کانپ رہا تھا۔ سر یہ سب میں کچھ سمجھا نہیں، آپ یہاں چپڑاسی کے روپ میں؟ وہ میری طرف مڑے اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے میرے اندر تک سب کچھ دیکھ لیا۔
اصل میں خفیہ انکوائری پر تھا۔ انہوں نے راز فاش کیا۔ ہیڈ کوارٹر میں تمہاری شکایات کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن تمہارے خلاف ثبوت نہیں مل رہے تھے، کیونکہ تم بہت چالاکی سے ریکارڈ میں ہیر پھیر کرتے تھے۔ اس لیے مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میں خود آ کر دیکھوں گا کہ اس محکمے کا ایک افسر کس طرح ریاست کو لوٹ رہا ہے۔ وہ میز کے گرد گھومے اور اس دراز پر ہاتھ رکھا جس میں میں رشوت کی رقم رکھتا تھا۔ آپ جیسے افسران کی حقیقت جاننے کے لیے مجھے مجبوراً تم جیسے ہی نااہل افسر کا چپڑاسی بننا پڑا، اور اس کے لیے میں شرمندہ نہیں ہوں، بلکہ میں خوش ہوں کہ میں نے ایک ایسا چہرہ بے نقاب کیا جو کہ اس معاشرے کے لیے ایک دھبا تھا۔ میرے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ مجھے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب اس نے مجھے ٹوکا تھا، سمجھایا تھا اور میں نے اسے دھتکار دیا تھا۔ مجھے وہ 75 لاکھ روپے یاد آئے، وہ بوڑھی عورت یاد آئی، اور سب سے بڑھ کر وہ تھپڑ یاد آیا۔ وہ آہستگی سے میرے قریب آئے۔ ان کے بوٹ کی آواز میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ بج رہی تھی۔ وہ میرے اتنے قریب آ گئے کہ میں ان کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا جبار صاحب، میں نے اشاروں میں کہا، میں نے کھل کر کہا، میں نے کہا تھا کہ یہ رزق نہیں زہر ہے، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ تم دولت کے نشے میں اتنے چور تھے کہ تمہیں ایک ہمدرد بھی دشمن نظر آیا۔ پھر ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ یاد ہے وہ دن جب میں نے تمہیں رشوت لینے سے روکا تھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے نظریں اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہمت نہ ہوئی۔ تم نے کہا تھا کہ اپنی اوقات میں رہو۔ انہوں نے میرا جملہ دہرایا۔ تم نے مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ چپڑاسی ہو، افسر بننے کی کوشش نہ کرو۔ پھر اس افسر نے میری نظروں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی باروب لہجے میں کہا، آج میں آپ کو آپ کی اصلی اوقات دکھانے آیا ہوں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور 2 پولیس اہلکار اور FIA کے افسران اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں فائلیں اور ہتھ کڑیاں تھیں۔ ایک افسر نے آگے بڑھ کر سیلیوٹ کیا اور کہا، سر، ان کے گھر پر چھاپہ مارا جا چکا ہے۔ کروڑوں روپے کی نقدی اور زیورات اور بینامی جائیدادوں کے کاغذات برآمد ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف کرپشن کے تمام ثبوت مکمل ہیں۔ یہ سنتے ہی میری ٹانگیں جواب دے گئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے چھت میرے سر پر آ گری ہو۔ میرا وہ گھر، وہ جائیداد، وہ دولت جس کے لیے میں نے اپنا ایمان بیچا، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں جو خود کو شہر کا بادشاہ سمجھتا تھا، اس وقت ایک بھکاری سے بھی بدتر حالت میں تھا۔ میں روتے ہوئے آگے بڑھا اور سینئر انسپکٹر کے پاؤں میں گر گیا۔ میں نے ان کے جوتے پکڑ لیے۔ سر، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی سر۔ میرے بچوں کا خیال کریں، میری عزت کا خیال کریں۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں سب کچھ واپس کر دوں گا۔ میں بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ میری ساری اکڑ، سارا غرور ان کے جوتوں کی خاک میں مل چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا اور نیچے جھک کر مجھے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ لیکن یہ سہارا ہمدردی کا نہیں، گرفت کا تھا۔ وہ بولے، یہ غلطی نہیں تھی جبار، یہ تمہاری عادت تھی جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ غلطی ایک بار ہوتی ہے، تم نے اسے اپنا پیشہ بنا لیا تھا۔ تم نے اس بوڑھی عورت کی آہ لی، تم نے مزدوروں کا حق مارا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ آخری جملہ کہا جو میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا، اور یاد رکھو، اللہ دیر کرتا ہے لیکن اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو نہ سفارش کام آتی ہے نہ رشوت۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پولیس والوں کو اشارہ کیا، لے جاؤ اسے۔ سپاہی آگے بڑھے اور میرے ہاتھوں میں ٹھنڈی لوہے کی ہتھ کڑی پہنا دی۔ کلک کی آواز نے میرے کیریئر، میری عزت اور میری آزادی پر ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا۔ مجھے دفتر سے باہر لایا گیا۔ وہ عملہ جو مجھے سلام کرتا تھا اب نفرت اور تضحیک سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن اب ان آنسوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اگلے چند دنوں میں میری دنیا مکمل طور پر اجڑ گئی۔ حکومت نے میری ساری دولت، جائیداد، گاڑیاں، بینک بیلنس، ہر چیز ضبط کر لی۔ خبروں میں میری گرفتاری کی شہ سرخیاں لگیں۔ وہ رشتہ دار جو میری خوشامد کرتے نہیں تھکتے تھے اب ٹی وی پر بیٹھ کر میرے خلاف بیانات دے رہے تھے کہ انہیں پہلے ہی شک تھا۔ لیکن سب سے بڑا دھچکا مجھے جیل میں ملا جب میری بیوی اور بچے مجھ سے ملنے آئے۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے تسلی دیں گے، میرا سہارا بنیں گے، لیکن ملاقات کے کمرے میں میری بیوی نے مجھے دیکھتے ہی کوسنا شروع کر دیا۔ تم نے ہماری زندگی برباد کر دی جمال،
سارا شہر ہم پر تھوک رہا ہے، ہمارا گھر چھین لیا گیا، بچے اسکول نہیں جا سکتے، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا جس کی ایک ایک فرمائش پوری کرنے کے لیے میں نے حرام کمایا تھا۔ زرینہ، میں نے یہ سب تمہارے اور بچوں کے لیے تو کیا تھا۔ میرا بیٹا فہد نفرت سے بولا، تو کیا ہم نے کہا تھا کہ چوری کرو؟ اب آپ جیل میں سڑیں گے اور ہم باہر ذلیل ہوں گے، کاش آپ ہمارے باپ نہ ہوتے۔ یہ الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئے، جن کے لیے میں نے خدا کو ناراض کیا۔ آج وہ مجھے پہچاننے سے انکاری تھے۔ وہ ملاقات ادھوری چھوڑ کر چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ آج کئی سال گزرنے کے بعد میں جیل سے رہا ہو چکا ہوں، لیکن میں آزاد نہیں ہوں۔ میرا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ آج میرے سامنے کھڑا میری اوقات دلانے والا وہ چپڑاسی تھا جسے میں نے معمولی سمجھا تھا، لیکن اصل میں وہ باوقار افسر تھا۔ وہ اپنی اصلی اوقات میں آ چکا تھا، لیکن میں اپنی اصلی اوقات بھول چکا تھا۔ میں اب ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں تنہا رہتا ہوں۔ کوئی نوکری مجھے نہیں ملتی، لوگ مجھے چور افسر کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں سارا دن سڑکوں پر پھرتا ہوں اور کبھی کبھی اسی دفتر کے باہر سے گزرتا ہوں جہاں میں کبھی بادشاہ تھا۔ وہاں اب کوئی اور افسر ہے اور شاید کوئی اور چپڑاسی۔ عہدہ عارضی ہوتا ہے مگر کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی۔ کسی کو کمزور سمجھ کر اس کی توہین کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور میں نے جو حرام طریقے سے کمایا اور اپنے بچوں کو بھی وہ کھلایا، میں اللہ کے پاس جا کے تو وہ سزا بھگتوں گا ہی، لیکن یہاں جو مجھے سزا ملی وہ میرے لیے بے حد تکلیف دہ تھی۔ اب میں ایک ذلت بھری زندگی گزار رہا ہوں جس میں کبھی سکون محسوس نہیں ہوتا۔ میرے کانوں میں میری ماں کی آواز گونجتی ہے، خون کی بو آتی ہے۔ وہ سچ کہتی تھی، حرام کی کمائی میں سکون نہیں ہوتا، صرف خوف اور ذلت ہوتی ہے۔ میرے بچے، میری بیوی سب مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ جنہیں میں کھلاتا رہا وہی آج میرے خلاف ہیں۔ سب باتیں کرتے ہیں، رشتہ دار بہن بھائی کی حرام کا کھاتا رہا، حالانکہ ان کو بھی کھلاتا رہا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بھی اس کے پیسوں سے عیش کی۔ سب خود کو پارسا اور مجھے گنہگار کہتے ہیں۔ یہ میری کہانی ہے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت اور دولت ہمیشہ رہے گی۔ یاد رکھیں، جب ہم حرام کماتے ہیں، رشوت لیتے ہیں تو کھاتی ہماری پوری فیملی ہے۔ وہ عیش کرتے ہیں، گاڑیاں گھماتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جب پکڑ ہوتی ہے، جب حساب کا وقت آتا ہے تو وہ سب سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہتھ کڑی صرف ہمارے ہاتھوں میں لگتی ہے، قبر میں ہم اکیلے جاتے ہیں، اور جہنم کی آگ صرف ہمارے حصے میں آتی ہے۔ گناہ صرف ہم خود خرید رہے ہوتے ہیں، اور یہ گھاٹے کا سودا ہے۔